اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرق خیر المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. سلوات پڑھیں گے. مومن قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں. ایک مومن بیمار ہے، بے حق بیمار ہے، کربلا ہمارے مدینہ. اس مومن کو جو نیو جرسی میں اس وقت بیمار ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا. کسی کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت امام آستانِ زیرہ نیو جرسی کی تیسری مجلس ہے. چوتھے امام کی شہادت کی سلسلے میں جو مجالس ہو رہی، اور کل کی میری آخری مجلس ہے انشاءاللہ. میں نے آج مجلس کی ٹاپک بدی اس لیے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ کربلا اور ہماری ذمہ داریاں، کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا، یہ پورے واقعے میں اب ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی کچھ تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا بس کافی ہے، نہیں. ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے آج کے دور میں کربلا کی نہیں. تو میں نے مجلس کا آغاز ایک خواہش سے کی، ایک دعا سے کی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دعا کہاں پر ہے، کس کی ہے. ہر شب جمعہ تم زیارت پڑھتے مولا سے، پڑھنا بھی چاہیے. شب جمعہ کے لیے مخصوص مت بناؤ، اس دن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہر روز پڑھ، دن میں 3 مرتبہ پڑھتے، دن 3 مرتبہ، جتنی دفعہ چاہے تم زیارت امام حسین پڑھ سکتے. اس لیے کہ جب تم زیارت پڑھتے تھے تمہارا ایک رشتہ، ایک ریلیشن شپ امام سے بلٹ ہوتی. امام کے سامنے تم جاتے اور امام کو سلام، زیارت کیا ایک سلام ہے مولا حسین. ہر معصوم کو اب سلام کرتے، جیسے زیارات پہ جاتے، نجف اشرف گئے یا کربلا بولا، کسی معصوم کے روزے آپ اذن دخل پڑھ. اذن دخل کیا ہے؟ یو آر ٹیکنگ پرمیشن فرام امام کہ کیا میں اندر آؤں. صرف امام سے نہیں لیتے بلکہ وہاں جو ملائکہ ہے ان سے بھی لیتے. وہاں جو ملائکہ ہے مولا معصومین کے روزوں پہ ملائکہ کا ایک ہجوم رکھ، پرماننٹ ملائکہ بھی آتے رہتے جاتے رہتے، لیکن جو پرماننٹ وہاں رہتے مقیم ہیں ان سے آپ اجازت لیں. تو اسی طرح زیارت کے یہ بھی کہا گیا کہ جب تم زیارت پڑھتے ہو تو امام تم کو جواب دیتا ہے. امام اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. جب تم بولتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو مولا حسین آپ کہیں سے بولو، آپ نیو جرسی سے بولو یا حرم مبارک لے جا کے بولو، اللہ حرم مبارک کی زیارت کرے جا کے. تو وہاں پر بھی مولا جو ہے آپ کو جواب دیتے، اور جواب امام کا جواب مسکرا کے دیتے، غصے میں نہیں دیتے، مسکرا کے کہتے میرے زائر آجا میرے پاس. اور امام جب جواب دیتا نا تو تمہارے چہرے کو دیکھ کے جواب دیتا. آپ نہیں سمجھے، امام کی نگاہ اگر ہمارے چہرے پہ پڑ جائے تو ہماری تعدیب بدل. ہم کیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولا مجھے دیکھے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ مولا مجھے کیا دیکھے. لیکن جب جا کے تم سلام کرتے تو مولا حسین تم کو، ہر امام کا تم کو دیکھتے. اور یہ ساری زیارتیں معصوم کے دہن مبارک کے کلمات، یہ ایسے نہیں کہ کسی مولوی یا مجتہد کے لیے، معصوم کے دہن مبارک. ان کے امام نے سمجھ کے ایک ایک جملہ رکھا. امام نیچرلی امام ہی رکھ سکتا، قیامت تک کے حالات کو دیکھ کر امام نے رکھا. کیا رکھا؟ پوری زیارت نہیں پڑھ رہا میں، زیارت کا ایک جملہ نکالا جو شہدائے کربلا کی زیارت. امام نے، چند امام نے ہماری خواہش کو، ہماری آرزو کو، ہماری تمنا کو، ہماری دعا کو اس زیارت میں رکھا کہ آنے والے زمانے میں اگر ہمارے چاہنے والے یہ خواہش کریں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو کتنا اچھا ہو. تمہارے دل کی خواہش ہے نا. اب کم از کم یہ دور ایسا جب آتا ہے تو دل میں خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میں بھی ہوتا. جب شہدائے کربلا کا ذکر سنتا ہوں تو یہ خواہش ہوتی کہ اگر
خود کو یہ مقام ملا، وہاب قلبی کو یہ مقام ملا، دوسروں کو یہ مقام ملا، تو ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ تو وہ تو چلے گئے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب تم خواہش کرو، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، کہ کاش مولا حسین میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کی نصرت کر، میں آپ کی مدد کر۔ تو دوستو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی مولا حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ مولا آپ کہہ رہے کہ آؤ میری مدد کرنا چاہتے تو آج کی مدد تلوار سے نہیں ہے، تیر سے نہیں ہے، نیزوں سے نہیں ہے، آج اپنی جان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کے بیٹے کے لیے، آج اپنے آپ کو تیار کرنا، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا۔ مجھے بہت اچھا لگا ابھی کہ بالکل ینگ لڑکی نے آ کے کہا کہ بعد 15 سال پہلے آپ نے ایک عریضے کے بارے میں ذکر کیا تھا، گوہر یگانہ کتاب کا، وہ کتاب لے کے آ رہی تھی اور کہا کہ مجھے بتائیے وہ کہاں پر۔ غور سے سنا، جو میں چاہتا تھا وہ ہوا۔ میرا ایک ہی مشن ہے پوری دنیا میں کہ ینگ جو کراؤڈ ہے، یوتھ جو ہے نا، ان میں ریولیوشن ہے، ان میں انقلاب، بڑوں نہیں بڑے تو ہے۔ آدھے بچی کے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے یہ عریضہ امام کو لکھنا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کتنی آرام سے سو رہے ہیں، آپ بولیں گے ہم لکھ کے کیا کریں؟ ارے بابا، لیٹر لکھنے جیسے زیارت سے رشتہ بنتا ویسی عریضے سے رشتہ بنتا۔ آپ روز کسی کو ای میل کرو، آج کے زمانے میں آپ روز کسی کو ای میل کرو تو آپ کا اس کا رشتہ بنا، وہ آپ کو جاننے والا ہو جائے گا۔ کسی شہر میں ہو، روز ای میل کریں، روز آپ اس کو بھیج رہے تو وہ آپ کو پہچاننے لگے گا۔ تم روز، میں یہ نہیں بول رہا روز عریضہ لکھو، آپ نہیں لکھ سکتے، لیکن اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکتے۔ لکھ کے گھر جا کے وہ نہیں مت کرو، نہر میں مت ڈالو، ہر گھر میں بیک یارڈ سے دفن کر، پھر دیکھو نہیں بنا تو بول۔ یہ اتنا امپورٹنٹ عریضہ ویسے ریمائنڈ کرا، 401 پیج سے 402 تک ہے، میں نے یہاں بہت بڑھا ہے لیکن بہت عرصہ پہلے، نئے لوگ ہیں۔ گوہر یگانہ کتاب کا عریضہ، امام کے 11 عریضے تاریخ میں، کتابوں میں 11 عریضہ ہے، دعائیں ہیں اس کے ساتھ اپنا حاجت کوئی، اور لکھ کے آپ پانی میں ڈالو یا کسی چیز میں ڈالو، اس سے ایک ایسا رشتہ بنتا ہے۔ کوئی حاجت ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں، پوری مجلس عریضے پہ ہو جائے گی، اس لیے میں روک رہا، کوئی حاجت ہو، یقین ہے تو پورا ہو، یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ یاد ہے۔ عزاداری بھی اس یقین کے ساتھ کرو، عزاداری بھی اس ایمان کے ساتھ کرو کہ مولا حسین میں آپ کا عزادار بن کے بیٹھا ہو اور میں آپ کے پرسے کے لیے آیا۔ جتنا تمہارا یقین ڈیولپ ہوگا، جتنا یقین تمہارے پاس آتا جائے گا، تمہاری عبادتوں میں مزہ آ رہا، میں رات بھر 100 رکعت نماز پڑھ رہا، 100 سجدے کرا اور مجھے یقین ہی نہیں، اس سے بہتر یہ کہ سو جاؤ 2 سجدے یقین کے کرو، سمجھ میں آئے گا؟ سو جاؤ، کوئی مشکل نہیں، لیکن 2 سجدے کرو یقین کے ساتھ۔ جتنا یقین آئے گا اتنی عبادتوں میں تمہارا کمال آئے گا۔ اب یقین کے تو 1000 واقعات ہیں، میں روک رہا ہوں واقعات۔ کربلا والوں کے پاس یقین تھا، کربلا اور ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ ٹاپک کل تک چلے گی، یہ تو پورا ایشیا کی ٹاپک ہے کہ کربلا سے ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے۔ کم از کم یقینی پیدا کر لو، یقینی سیکھ لو کربلا والوں کہ کیا یقین تھا، کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت تھی کہ جس میں اللہ یہ ذکر کر رہا کہ پروردگار ہو رہا کہ جو میری راہ میں قتل کیے جاتے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ۔ ہم کو کیسے معلوم زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس سے رزق پائے، اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ ان کے سامنے جب یہ آیت آئی تو انہوں نے اس آیت کو وہ لہجہ دیا، وہ زبان دی، وہ یقین دیا کہ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے کہ ہم پہلے جا کے مریں گے، تم پہلے جا کے مریں گے۔ کربلا کے شہداء نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے حسین ان کو اذن دے رہے تھے۔ مرکز یقین حسین تھا جو اذن دیتے کہ زندگی بانٹ رہا تھا۔ کربلا میں زندگی میں یہ لائف میں لیے آج آپ کے سامنے پورا کربلا آج آپ کے سامنے ہے کہ ان کو زندگی نہیں ملی۔ آج ملینز کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ کوئی یزید کے لشکر والا کوئی ہے کہ ان کا کوئی نشان ہے؟ کوئی نشان۔ جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وال
تو دوستو کام کرنا، کربلا والوں نے کام کیا ہے، ڈمبل کے نہیں رہے، کام کیا. اور کربلا کے بعد جتنے لوگوں نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کے لیے کام کیا آج وہ سب زندہ ہے. میں کیوں ہی نہیں کہہ رہا، میرے پاس تاریخ کے واقعات ہیں. 1400 سال کی تاریخ ہے ہماری. یہ آزاداری بڑی مصیبتوں سے آئی، مشکلوں سے آئی، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے. اظہر کو نہیں چھوڑا. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم آرام سے ایک کنڈیشن میں بیٹھ کے آستانِ زہرا میں مجلس کر، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ڈوکنے والا نہیں ہے. جب آپ امام مردہ میں انٹر ہو رہے تھے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں تھا کہ تم جا کے حسین کی مجلس کرو گے تو قتل کر دیں گے. کوئی نہیں بولے. آج کے دور میں بھی ہے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا بعض جگہوں پہ عزاداری کرنا. لیکن اس کے باوجود کیا عزاداری رک رہی، کیا عزاداری رک رہی. دوستو ایک چیز یاد رکھو، جن جن لوگوں نے ان سے ٹکرایا، پیسے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، پاور کے ذریعے، لشکر کے ذریعے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، یہ رہ گئے. سب ختم ہو گئے. نہ بنی امیہ کا کوئی ہے، نہ بنی عباس کا کوئی ہے. لیکن آزاداری آج بھی باقی. کون روکنے کی کوشش نہیں کر رہا آزاداری کو، سب کر رہے. لیکن تھک گئے کر کے. حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اندر خدا کی شان ہے. حسین بندہ ہے، یہ شان خدا کی. جب بچانے لگتے، جب عطا کرنے لگتے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو ہمارا کام، عورتوں کا کام، مردوں کا کام کیا ہے کہ کربلا کو پروپوگیٹ کرنا، کربلا کو پہنچانا. پہلی ذمہ داری کہ کربلا کو پہنچانا، یہ ہمارا کام. میں یہ نہیں بول رہا اسکولز میں جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا یونیس کو جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا مالز میں جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا بازار میں جاؤ. آج کے دور اپنے گھر سے شروع کر، اپنے بچوں کو آزادار حسین بنانا. اسٹارٹ فرام یور ہاؤس، اپنے بچوں کے ساتھ. ہر گھر محرم آئے تو محرم سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ پریپریشن کرنا کربلا کے لیے. ہماری ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ریسپانسبلٹی کہ اتنا بڑا تحفہ حسین نے ہم کو ہوا. کیا مولا حسین چاہتے تو کسی اور کو چن نہیں سکتے تھے؟ حسین کے پاس کیا کمی ہے؟ کوئی بھی خاندان کے کسی کو بھی چن سکتے. جب حسین نے آپ کو چنا آزاداری کے لیے تو اب آپ اس آزاداری کو پہنچانا آپ کا کام. یہ مت کرو کہ جب تک تم زندہ ہو آزاداری تمہارے گھر میں. اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے، بانٹو آزاداری کو. مجلسوں کو بانٹو، بانٹ کے بولے یہ مجلس تمہاری، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری نسلوں میں رہے گی، بخشش کا سہارا بنے گا. کیا بولا؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں کی وہاں کی زندگی کے بارے میں تو سنتے ہی نہیں ہے نا. اس اندھیرے میں کون بچانے والا ہے؟ میرے اعمال مجھے، کیا میرے اعمال اس قابل ہے کہ میں بچاؤں گا لاحق میں؟ میرے اعمال ایسے نہیں. مجھے بچائے گا یہی آزاداری، مولا حسین ہی بچا سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا فیض ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ مولا حسین. آپ بولے کہ کیسے حسین بچائیں گے؟ دوستو ایک بار بولوں، تم کفن کیوں لاتے ہو کربلا کا؟ کیا نیو جرسی کی مارکیٹ میں کفن نہیں ملتا؟ ارے پوچھ رہا، بولو کیوں لا رہے کفن؟ ہر گھر میں اس وقت دنیا میں ہر شیعہ کے گھر میں کفن ہے. کتنا بھی ماڈرن شیعہ ہو، سو کال شیعہ ہو، اس کے پاس کیوں وہ زیارت پہ گیا تو کفن ضرور لا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ کفن ہماری شفاعت کرے. یہ یقین ہے نا، ورنہ آپ نارمل کپڑا پہن کے چلے جائیں معلوم ہوگا، ایسے معلوم ہوگا کہ تم آگے پیڑے کو بول بھی نہیں سکتے. نارمل کپڑا. اچھا یہ ہو گیا کفن، تو جڑا بڑا کامن ہے. خاک شفا جو ہم جس پہ نماز پڑھتے یہ بھی بخشش کا سہارا ہے. کہا کہ یہ چھٹے امام کا اشارہ کہ جس لہد، غور سے سنو، جس لہد میں میرے جلد کی کربلا کی خاک ہوتی وہاں کبھی عذاب نہیں. کوئی اور نہیں بول رہا، وہ امام بول رہا کہ اس کو دشمن نے صادق کہا ہے. اس امام نے کہا کہ اگر تمہاری لاحق میں، ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، 2 منٹ کا اس سے پڑھ رہا. ایک شخص آیا، غور سے سنو، خاک شفا کیا چیز ہے.
کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, میں یوں ہی نہیں بول رہا. ایک شخص آیا مولا کے پاس, آگے کرے گا مدینہ منورہ کا واقعہ کہ مولا میں فلاں مستی میں رہتا ہوں, وہاں پہ خاتون کا انتقال ہو گیا, ایک عورت کا انتقال, ہماری چاندی والے, اور ہم جب نماز پڑھ کے اس عورت کی میت کو لحد میں لٹاتے ہیں تو زمین جو ہے باڈی کو باہر پھینک دیتی. سن لیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ گناہ 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 گناہ, ہم کو تو یاد ہی نہیں رہتے تھے ہمارے گناہ. میں گناہ نہیں بتا رہا, کہا کہ زمین نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, باہر پھینک. ہم نے دوسری لحد کھولی, تیسری کھولی, چوتھی کھولی, ہر لحد میں یہی پڑا. اب ہم کیا کریں؟ کیا باڈی کو چھوڑ تو نہیں سکتے؟ عورت کی میت کسی کی بھی باڈی کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ بتائیے, بولا آپ بتائیے کہ کیا کہے, واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو. امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا میرے جگ کی لحد کی خاک کو کسی پاک کپڑے میں رکھ کر پہلے اس کو رکھو, پھر باڈی رکھتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گئے, رکھا, پھر باڈی کو رکھا. اب زمین نے نہیں پھینک, لحد بدلو. یہ آ کے کہنے لگا مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے گناہ تو نہیں بتائے, اس لیے کہ امام ستار ایوب کے مظہر ہے. اللہ جیسا ستار ہے اس کے مظہر ہے. مولا ایسا گناہوں کو نہیں کھودے ہماری طرح. اگر ہم رہتے تو کھڑے رہ کے پوری لیسٹ بتا دیتے کہ دیکھو یہ کرتی تھی اس لیے اس کے ساتھ ایسا. یہ بیماری سے بچو کہیں تمہارے ساتھ نہ ہو, کہیں تمہارے ساتھ نہ ہو. ابھی کچھ ہی بولو, بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہے تمہاری, کان بند ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ اگر ہو گیا تو کیا ہو؟ آپ سمجھے میری بات؟ یہ بیماری کو چھوڑو, یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. امام نے اس کے گناہ نہیں بتائے. امام نے کہا کہ جس زمین پر, جس لحد میں میرے جلد کے لحد کی خاک ہوگی وہاں کبھی عذاب نہیں آئے گا. جب خاک شفا بچا لیتی کیا ہوگا؟ تو حسین کی شفاعت کیا ہوگی؟ ایک میٹھی, وہ بچا لے گی تم کو عذاب الہی سے. اور عذاب ہے, یہ یقین کرو ہے, یہ مت بولو کہ عذاب نہیں. مجھے ایک بات کیا تھا, ابھی رمضان گزرا 3 مہینے پہلے, یہاں پہ ماشاءاللہ اعمال ہوئے اور آپ نے بھی کیے ہو. 13 14 15 رمضان کو کون سے ہون کی یاد نہیں ہے؟ کچھ یاد ہے؟ 13th of Ramzan, 14th of Ramzan, 15th of Ramzan and 19th, 21st and 23rd of Ramzan کو کیا عمل کی؟ اتنی امپورٹنٹ رات, اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ رات نہیں ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر کو رکھ رہا کہ تم کیا جانو یہ رات کیا. میں نے بتا قرآن بول رہی, وما ادراکا ما لیلۃ, جس رات کی اہمیت کو, جس رات کی شان کو مظلوم شہزادی سے ملایا گیا. جیسے مظلوم بیوی کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اتنی بڑی رات, اس رات کے مخصوص ہمارے میں کیا تھا؟ کچھ تو کہا نا, کچھ تو بولو. رٹینی دعائیں ہیں نا. ہاں, مشہور دعا کون سی؟ دعائے مجیر آپ نے پڑھی 13 14 15, اس میں کیا ریپیٹ کیا؟ یہ میں بول رہا ہوں, آپ نے اپنی زبان سے بولا اس آگ سے بچا لے کہ جو آگ وہاں ہے. کیوں بول رہے بابا, کیوں بول رہے؟ Why are you saying کہ جب آگ نہیں ہے تب جو بول؟ ہمارے تصور میں ہے, ہمارے ذہن میں ہے کہ آگ ہے. بس غلط اپنی طرف سے پڑھ. یہ کون بچائے گا آگ سے؟ حسین ابن علی. مولا کی شفاعت ہوگی تو ہم بچیں گے, ورنہ تو کوئی نہیں بچے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے وہ رات. اور کیا بولتے ہیں اس رات میں؟ سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. 100 مرتبہ بولتے ہو تم, خلصنا من النار یا رب. کتنی آسانی سے بول رہے, کتنا ایزی لے کے بول رہے. پھر بول رہے یہ مانیوا کی بات ہے, حافظ قرآنی آ کے ڈرا کے جاتا ہے. مجھے بولا میں, ارے بابا شکر کرو کوئی بولنے والا ہے, شکر کرو کہ کوئی ذہن کو ہلا رہا.
خلصنا من النار. یہ کیا ہے؟ اس آگ سے بچا لے. کون بچائے گا؟ پھر وہی چوتھے امام کی شہادت کا جواب. کل میں نے بولا جا کے دیکھو, پتہ نہیں لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا, ابو حنظلہ صومالی والی دعا, اس میں چوتھے امام نے آگ کے بارے میں کہا. دعائے کمیر میں میرے مولا نے کہا. سب معصومین کہہ رہے, لیکن ان کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے, ان کے شیعہ ہم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا ہے. آپ ہم میں اپنی طرف کو میں ایکسیپٹ کروں یا ایکسیپٹ نہیں کروں, ڈزنٹ میک اینی ڈیفرنس. کوئی ڈیفرنس آگے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ ایام بہترین ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی. یہ ایام بہترین ہے کہ ایک موقع مل جائے کہ ہم بھی کربلا والوں کے لیے کوئی کام کریں. اگر کام کرو گے تو اس کے لیے اگر اولاد تو تم نے تیار کر دیا, اولاد تمہاری تیار ہوگی, تو تم یاد ہوگا تم مر جاؤ 100 سال ہو 200 سال ہو, یہ عزاداری بچے کرتے رہیں گے, تم کا اجر ملتا رہے. ہندوستان میں, پاکستان میں جا کے دیکھو پرانی عزاداری, وہ لوگ کہتے نہیں کہ 200 سال سے 300 سال سے, کیسے 200 سال سے, ان کے اولاد ہے تو کر رہی نا, ورنہ فائدہ کیا یہ اولاد کا؟ اولاد ختم ہو جائے, تم ختم ہو جائے گے, اولاد لگے گا کہ رفان کرے گی نیو جرسی کے قبرستان میں, 3 دن کے بعد پلٹ کے بھی نہیں پوچھے, ٹائم ہی نہیں ہے, بزی ہے, کون پوچھے گا بھائی؟ اب میں نیچے جواب دے. اگر تم نے ذمہ داری کو پورا کیا کربلا کی, میں کیا بول رہا ہوں, صرف ایک طرف سے آواز آئی سبحان اللہ, ورنہ کیا ہونی, ہمارا کیا ہونی؟ ہم کبھی سوچ رہے ہیں؟ اگر نہیں سوچ رہے تو اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے کہ کم از کم میں بتا پورے 24 گھنٹے میں 24 آورز میں 5 منٹ حسین ابن علی کے لیے نکالو اور دعا کر کے بولو فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم. کم از کم تمہاری خواہش پوری ہوگی کہ تم ہمیشہ زندہ رہو. خواہش تو پوری کرو. اور حسین کو بولو اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ نہیں دے سکتے, تو کون دے گا؟ اور یہ سارے معصومین کا سٹریس ہے, اس کو سارے معصومین نے ہم تو شکر ادا کرے کہ معصوم نے یہ جملوں کو رکھ کے ہمارے کانشیس کو دلایا ہے, بیدار کیا ہمارے ضمیر کو کہ سنو تو ایسی دعا کرو کہ تم کو موقع مل جائے. دعا تو کرو, دعا کرنے میں کیا حرج؟ اس کے لیے بچوں کو, پہلے بچوں کو تیار کرو. اس جگہ تو میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں, ہر شہر کے, ہندوستان پاکستان کے بچے نہیں ویسی, صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا, کینیڈا کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں آج کل اتنی اگنورنس ہے, اتنی غفلت ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کرنا ہے. ہم کو, ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, ہماری بھی کوئی ریسپانسبلٹی. کوئی شیعہ یہ نہیں بول سکتا کہ میری ریسپانسبلٹی میں. امام کی نصرت کی تمنا, امام کی نصرت کی خواہش, امام کی مدد کی خواہش یہ لازم ہے. اس لیے کہ دوستو آپ یہ تو شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے پڑھا میں, اور آپ زیارت وارثہ میں یا عاشورہ میں یا مولا حسین کی دوسری زیارت کے کیا جملے, انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. یوں یہ نہیں کیا مدد زیارت کا ایک ایک جملہ اٹھا کے رکھو, پورے عشاء ہے زیارت کے, ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلس. انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. ہم بول رہے ہیں مولا حسین سے, ہم وعدہ کر رہے ہیں مولا حسین سے, ہم عہد کر رہے ہیں مولا حسین سے, ہم پرومس کر رہے ہیں مولا حسین سے کہ مولا جس کے ساتھ آپ نے پیس کیا, صلح کی, اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے, جس کے ساتھ جہاد کیا اس کے ساتھ جہاد ہم بھی کریں گے. آپ سمجھئے بات, اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں معلوم کب جانے والی, ہم تو جاننا بھی نہیں چاہتے. بھائی یہ نہیں بول رہا حسین زندگی دیتے ہیں, حسین موت نہیں دیتے.
تو حسین کے لیے کام کرو کہ زندہ رہو گے؟ موت کبھی نہیں آئے گی. ٹائم دے, موقع ملتا ہے کہ تم کام کرو, اور سب کو نہیں ملتا. جو مانگے گا موقع اس کو ملے گا. آپ اچھی جاب کے لیے ٹرائی نہیں کرتے؟ اچھے آفر کے 200,000 300,000 400,000 کا اگر کہیں کوئی کمپنی آفر کر رہی تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں, تیز جائیں گے, جلدی جائیں گے, کوئی ایسا چکر چلائیں گے کہ یہ جاب مل جائے. $500,000 کی اگر کسی کو جاب مل رہی تو اس کی تو عید ہوگی, میں کروا دوں. نہیں, $500,000 کس کو بولے گا؟ مورا حسین کروائیں گے, میں جاؤں. تو کتنی کوشش کرتے ہو؟ یہ $500,000 کی ویلیو کیا ہے حسین کے سامنے؟ حسین کے خزانے میں کمی ہے, جب دینے لگیں گے تب دیں گے. دوستو یہ پورا یہ مثال دے رہا, $500,000 کی جاب مل گئی, میں بہت خوش, لیٹر دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا. ابھی ملی نہیں, خالی لیٹر پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو, ای میل دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا. کیا میں اس کے بعد میرے کیلکولیشن چل دے کہ میں یہ کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کروں گا, کس کو چاہ کے امپریس کروں گا, کس کے سامنے غرور و فخر کے ساتھ بات کروں گا. اس کی جاب میں اس کے پاس اتنا, میرے پاس اتنا, اس کے بعد اتنا, میرے پاس اتنا. ریلیکس ہو کے پورا سوچ رہا کہ اتنا ملے گا, اور پورا 1 مہینہ کام بھی کیا. اب پہلا آنے والا پتا چلا ملک الموت نے کہا ویرا یو گوئی, تم اچھا اس کو بھی یہی شاید ہر زبان بولتا, وہ کہے گا چلو میرے ساتھ. کہاں جا رہے بھائی؟ اب بولیں گے میں پہلی سیلری لینے جا, بینک میں آئی, ای میل آ گیا تھا, کیا خوش تھے, سب کچھ یہاں رہ گیا, ہر چیز رہ گئی. کوئی اور یہ تمہارا پیسہ انجوائے کرے, کوئی اور تمہارا پیسہ یوز کرے گا, تم بیٹھ کے حساب دو گے. تم بیٹھ کے مان جو دنیا کیلکولیشن کر رہے تھے نا کہ ادھر 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 انویسٹ کروں گا, ادھر انویسٹ کروں گا, سب زمین کے اوپر کے انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے. تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ نیچے بھی انویسٹ کرو. سوچو سوچو میں کیا ہوا, یہ حقیقت ہے. بہترین انویسٹمنٹ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ مسجد اور امام ماردہ کے لیے ہوتے. خاموش ہو گئے سب. میں چاہتا آپ کا نیو جرسی والوں کا ایسا انویسٹمنٹ رہے, ایسا رہے کہ تم رہو یا نہ رہو, تاظہور امام برناز رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب تمہارا انویسٹمنٹ وہ کام آتا ہے. اس وقت انسان سوچے گا کاش میں زیادہ لیتا. میں آپ سے بول رہا, آپ آستانِ زہرا کے شیئرز خرید رہے, جب خاموش ہو گئی, پیچھے سے لے کے سامنے تک سب خاموش ہو گئے. بڑی بات ہے بھائی, میں نہیں بیچ رہا کوئی شیئر, انہوں بیچ لے لو آستانِ زہرا کی شیئر. دیکھو دنیا کی کسی کمپنی کا آپ شیئر لے, ایپل کا لے, ہمارے پاس انڈیا میں ریلائنس کا نہ ہے, بڑی سی بڑی کرنا, یہ یقین لینے کبھی یہ کمپنی ختم ہوگی, ان کے شیئر بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے. کتنی بھی بڑی کمپنی کا شیئر لو, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو ذرا ڈر لگتا ہے. صبح اٹھ کے پہلے چیک کرتے مارکیٹ انٹیکٹ ہے یا نہیں. اتنی بڑی کمپنی کا شیئر ہے, بابا تم ڈر رہے کیوں؟ کہتے پتہ نہیں کچھ ہو جائے, صحیح ہے مارکیٹ صحیح ہے, پھر سکو گا, پورا دن صحیح گزرا, پھر صبح ہوئی پہلے تک تھوڑا تو ڈاؤٹ ہے نا. میں اس کمپنی کا شیئر بیچ رہا کہ جس کے نام کے آگے زہرا ہے. مظلوم بی بی زہرا کا نام ہے. آستانِ زہرا سے شیئر لے. اب جاؤ مت خالی, مجلس کے بعد رک کے دے کے جاؤ, شیئر لے کے جاؤ. مجھے پتا چلا کہ آپ کی محرم میں کوئی کسی نے لیا ہی لو, دور اعظم میں پہلے حصے میں کسی نے خریدا ہی نہیں.
نہ کچھ ڈونیشنز دیے. دیٹس ویری بیڈ. اس لیے کہ یہ تو ہماری بخشش کا سہارا ہے. ارے پیسے سے ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں بول رہا $1,00,000 کر لو, روز $100 کر لو, پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو $100 چلے گا کہ کلر. جو میں نے 8 دن مدد سے چل رہا نا, روز لے لو, کچھ تو لو. اس لیے کہ تم بول سکتے ہیں مولا حسین کو کہ اگر آج رات میں موت آ جائے تو مولا میں آپ کا شعر لے کر آیا ہوں. نیکی میں کبھی دیری نہیں کرنا. سرکار کے زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بہت بڑا تاجر پڑوس میں رہتا تھا کہیں دور. اس نے 20 یا 25 ہزار دینار بھیجے تھے اور کہا تھا سرکار اپنے ہاتھ سے آپ اس کو تقسیم کروا دیں غریبوں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں. اللہ کے رسول عدل خداوندی کا مظہر, آپ میں جیسی مال آیا مغرب سے پہلے لوگوں کو بلایا, کہا یہ فلاں گھر میں دے دے, یہ فلاں گھر میں دے دے, یہ فلاں گھر میں دے دے, یہ فلاں گھر میں. اور ایک کو بلا کہا یہ تو وہاں لے جا کے, غور سے سنو, وہاں لے جا کے دے دے. وہ تھوڑا سا دور تھا, شہر سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تھوڑا سا دور. تو جس کو دیا, غور سے سنو, جس کو دیا اس نے کہا یا رسول اللہ, اب عشاء کے مغرب کے بعد پورا بازار بند ہو جائے گا, تو اب وہ جا کے شاپنگ تو نہیں کر سکتا, میں اتنی دور جا کے دوں, کل صبح لے لوں گا. ہر دور میں لوگ رہتے ایڈوائس دینے والے, وہ بھی سوچو معصوم کو ایڈوائس کرنا. سرکار کے لیے کیا حکم ہے, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول کو سمجھا رہا کہ نہیں میں صبح لے کے آ کے دے. تو آپ نے بڑی سافٹلی کہا, خلق عظیم کے مالک تھے, کہ نہیں بندے خدا تو جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے لے جا کے دے دے. اسے کہا نہیں یکس, کون جائے اتنی دور, صبح دے دوں. اب وہ کوئی کام کے لیے تھوڑا آئے گا, اس میں کیا فرق پڑتا اگر میں صبح دیا. پھر آپ نے کہا محبت سے, پیار سے, میں تجھ سے کہہ رہا نماز کے بعد لے کے جا کے دے رہے. اس نے کہا کیا ضرورت, آپ اتنا کیوں بول رہے ہیں. بس 3 دفعہ حجت کو تمام کیا. اب جملہ سننا سرکار کا, میں اپنی جملے سے اس کو ریلیکٹ کر. آپ نے کہا اچھا تو کہہ رہا صبح دوں گا, تجھے اتنا یقین ہے کہ تیری زندگی صبح تک ہے؟ یقین ہے کوئی موتا کی تو کیا کرے. فوراً گیا اور دے کے آیا. میں بھی یہی کہہ رہا, دیری مت کرو, جانے سے پہلے خرید کے جاؤ. مجھے پتا نہیں کیسا دیتے آپ لوگ, دے دو. تو اس لیے دو کہ یہ تمہارا حق ہے کہ حسین نے تم کو چنا, حسین نے تم کو محرم اب تک صحت کے ساتھ رکھا. یہ 1448 ہجرہ کے محرم میں تم صحت کے ساتھ ہیلدی ہو اور تم آ رہے مجلسیں کر رہے. تمہاری قسمت پہ, تمہاری تقدیر میں حسین کا ذکر ہے, تم مجلسیں کر رہے. یہ تم کو اتنا بڑا موقع ملا ہے, تو اس کا شکریہ کیا کرو گے کہ تم ایک شعر لو خریدو اور خرید کے یہ بولو. اور بہترین اس میں عمل کیا ہے کہ تم اپنی ماں اور باپ کو دے دو. مرحومین کو دے دو. آج ہی تمہاری ماں کی قبر میں نور آ گیا, آج ہی تمہارے باپ کی قبر میں روشنی آ گئی. کیوں آئی؟ اس سے کہ تم نے حسین کا حق. صلوات پڑھ لے. ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی جس شہر میں تم رہتے ہو وہاں پہ ہر امام بارگاہ کا میں تمہارا کچھ کنٹریبیوشن رہا. ہر امام بارگاہ کے شعر, ہر امام بارگاہ. میں یہ نہیں بولا کہ صرف آستانی کر دو. اب آستانی کو ضرورت ہے اس لیے آستانی. آپ خاموش ہوتے ہو لو آستانے والے, آستانے کو. ارے ہمارے رہتے ہوئے اگر آستانے زہرا نہ بنے تو فائدہ کیا ہے؟ کل مولا پوچھیں گے نہیں تو موجود تھا جرسی میں اور رضا خانہ نہیں بنوایا؟ کیوں؟ اسے کہ نماز بھی ہے, عزاداری بھی ہے, ماتم بھی ہے, گریہ بھی ہے, نوحے بھی ہے. جو بھی عبادت ہو رہی تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب دے. زندہ رہے ماں باپ تو دو, مر گئے تو دو. تو اتنا بڑا اجر ہے, یہ بہترین عمل ہے جو اپنے ماں باپ کے حق کو بھی ظاہری طور پہ تھوڑا سا ادا کر سکتے, کہ جب تک امام بارگاہ رہے گا ماں باپ کو اجر ملتا رہے گا. تو تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آ گیا. دوستوں میں بار بار جملہ ہو رہا کہ کبھی یہ ذمہ میں سے ایک ذمہ داری ہے. خانے ٹوٹے گئے, امام بارگاہ توڑے گئے, امام بارگاہ بند ہوئے, لیکن یہ شکر ادا کرو کہ تمہارے شہر میں ایک نیا امام بارگاہ. آج کے دور کی بات کر رہا میں, آج کے دور کی بات کر رہا. امام بارگاہ بند ہو گئے, ٹوٹ گئے,
لیکن توڑنے والے ختم ہو جائیں گے، امام بارگاہ ہمیشہ رہے. یہ حسین کا ذکر، حسین کا. دوستو ہم اپنے گھر کو سجاتے نہیں. آپ یہ مت پتا یار میں نے تو 30,000 40,000 $50,000 دیا ہوا ہوں. آپ کیوں؟ کوئی دیا نہیں، میں بول رہا نہیں. آپ کے ذہن میں یہ مانے کہ اتنا دیا نا، اتنے سالوں سے تیرا، اب پھر کیوں؟ ارے جب دو گے تمہاری زندگی بڑھے گی. کب کا پتا ہے؟ کچھ بھی بیماری آ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا، لاس ہو سکتا، بیمار ہو سکتے، مر سکتے. ہنسانے والے مرتے نہیں. زندگی چاہتے ہو تو حسین سے اپنی زندگی کو ملا. یہ کیا بول رہا؟ آپ بولیں گے یار آج آپ پورا اسی پہ بات کر رہے ہیں. اسی پہ نہیں، آدھا گھنٹہ میں نے ذمہ داری بھی بتائی. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. یہ اس لیے ذمہ داری ہے کہ اگر امام بارگاہ بن گیا، روشنی ہو گئی، تو کیا وہ روشنی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی؟ اور یاد رکھو جب بھی جس بستی میں بھی امام بارگاہ یا مسجد بنتی ہے، اس بستی کو اللہ کی رحمت کے لیے. آپ کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا بیلیف کیا ہے؟ کہ مجلس میں مظلوم شہزادی آتی ہے، اور جب شہزادی آتی ہے تب کیا ہوتا؟ رحمت نہیں آتی. رحمت جی کی وجہ سے تو زندہ ہو، اور جہاں رحمت ہے بنا مصیبت نہیں ہے. یا سر بات پڑھ لی ہے. میں مجلس پڑھتے ہی چلا جا رہا کہ کوئی آ کے مجھے کہنی اتنا کیوں بولا. میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا. علم کی زیارت کروں گا، علم والے بھی کیا ہے. دنیا میں جا بھی ٹورنٹو میں بول کے آ، میری تو میرا پہ ٹیوشن کہ امام بارگاہ بنے، مسجدیں بنے، حسین کی آزادائی کا پروموشن ہو، حسین کی آزادائی کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کرتا ہے. یہ جگہ وہی ہے نا، امام بارگاہ میں امام کا ذکر ہوتا ہے. امام کا ذکر کی وجہ سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی دیندار ہو جائے تو سب ثواب آپ کو. جیسا میں نے ابھی کہا، اس لڑکی نے آ کے زمانے کے امام کا عریضہ بتا تو امام سے کنیکٹ ہوئی، تو ذریعہ آثار زیادہ بنانا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے بہانے ہوتے، کیسے کیسے راستے بنتے رحمت کے لیے. اور اللہ راستہ دے کا بہانہ بنا اور دکھا اس کا اجر دے. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم و کرم کو واجب کر دیا. بس آج ایک محدود وقت علم مبارک اٹھایا جائے، اور اس کے بعد ماتم. 8:25 کو مجھے مجلس ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ علم مبارک کی زیارت ہو. اور کل کی آخری، کل میں زیادہ نہیں بولوں گا، آپ گھبراؤ مت، آ جاؤ. نہیں، کل آ جاؤ، اور جو پیمنٹ کرنا ہے آج ہی کر. ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو. اسی ہے کہ آپ لوگ تو بہت اچھے یار آستانے والے. باہر ایسا ہوا تھا کہ وہ بیچارہ تیار تھا دینے کے لیے، گاڑی میں بیٹھا ہے، میں نام تو نہیں لے رہا، نہ شہر کا نام لے رہا. گاڑی میں بیٹھے جب چلے تو وائٹ سے اس نے کہا کہ میں اتنا دے رہا. تو کہا کیوں دے رہے؟ ابھی بچوں کی فیس ہے، ابھی یہ ہے اور وہ ہے. شیئر کرو مت کسی سے، نہ بیوی شوہر سے، نہ شوہر بیوی سے. نہیں ایسی ہے، نہیں بڑی بات ہے. کئی باتیں بھی چھپاتے نہیں، یہ بات بھی چھپا نہیں. اس لیے چھپا کہ نیکی کی بات تم کسی کے سامنے کرو ہی مت کہ میں یہ کرنے جا رہا، تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے. رکاوٹ نہیں آنا وہ بہتر ہے نا. دینے کے بعد بولو دیا تھا، یا نہ بولو، بولو ہی مت. بندے خدا لکھاؤ اگر اتنی ہمت ہے، نام کا چکر نہیں ہے، تو دیکھ کے بندے خدا لکھاؤ. پھر بھیک مانگو حسین سے کہ مولا حسین میں نے اپنا نام نہیں دیا، آپ کے بھروسے پہ آپ مجھے اپنا نام دے. حسین تم کو نام. اس کے بعد دیکھو کہ حسین کی عطا کیا ہے، کیسے کرم کرتا ہے فاطمہ کا نام. یہ کرم حسین ہے دوستو، جو تم ہم سانس لے رہے. یقین کرو میری بات، ہماری جو سانس چل رہی، ہم جو روٹی توڑ رہے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے، جو ہماری جاب چل رہی، وہ صرف اور صرف کرم مولا حسین.
اور آواز رکھے آستان زہرا کے مومنین اور پورے مومنین مومنات کو پوری دنیا جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہے اللہ ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت میں سے آئیں۔ حسین کی زیارت مسلسل، کبھی میت کو رہا، کبھی زیارت میں سیکھ، اور جب بھی خیال تنی کنت معکم فافظ معکم میں پہنچو، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ رکو اور رک کے دعا کرو کہ مولا حسین گیو می چانس، مجھے بھی موقع دو کہ میں بھی آپ کی نصرت کروں۔ زندگی چاہتے ہو تو حسین کی نصرت کی دعا، کہ مولا حسین سے اگر نصرت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ دوستو، آج جس شہید کا ذکر ہے یہ وہ امام ہے کہ جس نے مسلسل عزاداری حسین کی، صرف کی نہیں بلکہ شرکت بھی کی، مجلسوں میں بھی گئے اور جا کے گریہ کیا۔ آج تک بیماروں کو صحت اسی امام کے ذریعے سے ہو، اور ہمیشہ دعا کرنا کہ بیمار کربلا علی ابن حسین علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ صبرہ کا واسطہ اللہ سارے بیماروں کو صحت کامل عطا، اور صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو وہ غریب اور مظلوم امام ایک جملہ امام کا تڑپ کے روکے، اس میں تڑپ دیکھنا، کرب دیکھنا، بے چینی دیکھنا والا۔ جب عاشورے کا دن شہزادی مختر میں جا کے واپس آتی، میں نے بول دیا، آپ نے سن، تلے زینبیہ تک گئیں اور واپس آئیں، کیا دیکھ کر آئیں بیوی؟ کہ سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا۔ شہزادی جب واپس آئی تو آنے کے بعد خیام حسینی میں پہنچی تو زمین کو زلزلہ ہوا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ اس وقت شہزادی نے چوتھے امام سے کہا، میرے لال دیکھو یہ کیا عالم۔ عزیزو، امام نے کیا کہا کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ شہزادی نے پردہ ہٹایا۔ اب وہ جملہ ہے جو چوتھے امام نے کہا۔ بیوی کہتی ہیں کہ امام کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو۔ امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، میدان میں دیکھتے دیکھتے جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شہزادی نے کہا، بیٹا کس کو سلام کر رہے؟ یہ نہیں کہا میرا بابا مارا گیا، بلکہ یہ کہا، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گیا۔ یہ وہ امام ہے مظلوم ہمارا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھے، اور آج تک اور اس وقت واپس آنے کے بعد جب ذکر حسین ہوتا تھا اور آپ حسین جاتے، چاہنے والوں نے مدینے میں آ کے امام سے کہا کہ مولا ہمارے گھر میں خوشی ہے، شادی کی تقریب ہے، مولا آپ تشریف لائیے، آپ آئیں گے گھر میں برکت ہوگی، رحمت آئے گی۔ امام نے سر کو جھکا کے کہا، بھائی کربلا کے بعد ہم کی شادی میں شرکت نہیں کرتے، ہمارے گھر سے خوشی ختم ہو گئی۔ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا پھر آپ آئیں گے کیسا، میں آپ کو گھر میں بلاؤں کیسے؟ تو کہا، میرے بابا کی مجلس کر، کتنی خواہش ہے کہ میرے بابا کی مجلس کر، وہ ضرور آؤں گا۔ اس نے اعلان کیا، آہستہ آہستہ لوگوں کو بتایا، وقت مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوئی۔ اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا میں وقت مقررہ سے پہلے آ کے آپ کو لے کے جاؤں گا۔ جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس سے پہلے بانی مجلس نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام خود پیدل چلتا ہوا آ رہا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا ہم نے زحمت کی، آپ ٹھہرتے میں سواری لاتا۔ امام نے کہا، تجھے کیا معلوم، میرے بابا کی مجلس، تیرا کام ہے مجلس کا انتظام کرنا، ہم آ جائیں گے۔ دوستوں، اس نے بڑی عزت کے ساتھ لے کے جا کے مولا کو فرشے پہ بٹھایا، سفید دالان میں بٹھایا۔ مجلس شروع ہوئی۔ وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس مجلس میں حسین کا بیٹا موجود، کربلا کا عزادار ساکن نے مولا حسین کے مصائب پڑھے، اتنی گریہ ہوئی، اتنی گریہ ہوئی۔ دوستو، مجلس کے بعد بانی مجلس کو بھی غش آ گیا،
غص سے فاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے اپنے امام کو بٹھایا تھا وہاں امام نظر نہیں آ رہے، وہ ڈھونڈتا ہوا چلا تو اس نے وہ مقام کے امام کو پایا کہ جب مجلس میں آنے والوں نے اپنے جوتے اتارے، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، جوتے اتارے، قریب چاہیے، ہاتھوں کو جوڑ، ادھر مولا کہ آپ ناراض ہو گئے، آپ یہاں آگے کیوں بیٹھے؟ کہا جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا، میرے بابا کی مجلس میں اس وقت میری دادی فاطمہ موجود، میرے دادا علی موجود ہے۔ یہ امام اس طرح مجالس کرتے، اس طرح ایک ایک مجلس پہ امام چاہتے ہیں۔ دوستوں، امام کے اوپر جو گزری وہ امام جانے یا امام کا خدا جانے۔ کہیں بھی امام نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ موقع نہیں دیا دشمن کو کہ وہ کچھ کہتے۔ جب موقع ملا تبلیغ کی، جب موقع ملا پیغام حسین کو پہنچائے، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں بھی ایسے پیغام کو پہنچایا کہ پورا دربار ہل گیا۔ لیکن یہ ایسا غریب امام ہے کہ کربلا میں حسین نے ایک چھوٹی سی لہر بنائی تھی، یہ چوتھا امام ہے جو شام کے زندان میں ایک لہر کو بنایا، چھوٹی سی لہر بنا کے جب بہن کی میت کو لے کے لہر کے قریب گئی تو اس وقت دوستو زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا تھا کہ عباس سکینہ دفن ہو گئی، تو ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی لاؤ میری بچی کو، میری امانت کو میرے حوالے کر۔ بولا سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی، رہائی ملی، میرا امام چلا۔ لیکن چلتے چلتے مجلس حسین کی، مجلس حسین کر کے جب کربلا پہنچے تو خبر حسین پہ پہنچ کے اب آپ صرف تصور کرو، ایک میرا چوتھا امام ہے خبر حسین کے پاس کھڑا ہوا، پوری سیدانیاں، پوری بیویوں کی نگاہ امام زین العابدین پہ، اس لیے کہ جب یہ بیویاں جلی تھی تو اس وقت کربلا کے میدان میں صرف لاشیں تھیں، اس وقت خبریں بنی ہوئی، تو کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حسین کی خبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، عباس و علی اصغر کہاں۔ ہر بیوی کی نگاہ چوتھے امام پہ۔ شہزادی زینب نے پوچھا تھا بیٹا میرا ماجایا کہاں ہے، بس جب بتایا تو ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کو بلایا، پکار پکار کے تڑپ تڑپ کے کریا کیا۔ یہ امام کی مصیبت تھی، اور جو مدینہ پہنچے تو بشیر کو اطلاع دے دی، بشیر نے اطلاع کی، جا کے بتا دیا کہ اس طرح اعلان کرو، اور اعلان ہوا، یہاں تک کہ چوتھے امام آ کر اپنے گھر میں قیام کرنے۔ میں آپ کو ایک مصیبت کی طرف لے کے جا رہا، آپ تڑپ کے روئیں گے کہ چوتھے امام کی زبان سے سنو کہ میرے چوتھے امام پہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ جب شہزادی زینب نے نانا کو اور ماں کو سلام کیا اور آ کر چوتھے امام کے گھر میں قیام کیا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کر انہوں نے خواہش کی کہ شہزادی زینب اپنے گھر آئے۔ دوستو، آج زینب جب اپنے گھر کی طرف چلی تو یہ کوفہ اور شام کے راستے نہیں تھے، یہ مدینہ تھا۔ آوازیں بلند ہوئیں کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کو جا رہی ہے۔ لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آگے بڑھ کر زینب کے دامن کو تھام کے کہا تھا کہ اونو محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، آج گھر پہنچی، مقامان کو دیکھا، ماں کا دل ہے تڑپ گئی، پھٹ گیا دل۔ کربلا کا رخ کر کے کہا بچوں تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے، ماں کیا جواب دے؟ پھر عبداللہ آئے تو ایک ایک کی شہادت سنائی۔ جب عبداللہ نے یہ سنا کہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی اور بازوؤں میں رسن باندھی گئی، پیٹھ پر تازیانے مارے گئے اور یزید کے دربار میں چلی گئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا میں شام جاؤں گا، میں شام جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں جائیں گے، بیوی جانتی ہے کہ کیوں جا رہے، سیدھا چوتھے امام کے پاس آئے، بس مجلس ختم ہو گئی، تڑپ کے روکے امام کے منہ سے چھپا آئی اور آگے کہا بیٹا عبداللہ شام جانا چاہتے اور وہ جا کے یزید پہ حملہ کرنے کے، پورا بھائی کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم چل کے روکو، تم چل کے روکو۔ میرا امام خود چلتا ہوا بیوی کے گھر آیا، عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ بابا آپ شام نہ جائے، تو آپ نے کہا نہیں بیٹا مجھے جانا ہے، کام ہے۔ پھر چوتھے امام نے روکا، پھر آپ نے یہی کہا نہیں بیٹا مجھے کام ہے۔ بس تیسری مرتبہ جب امام سمجھ گئے کہ اب
روکنا لازم ہے. آگے بڑھ کے کہا حباب شام نہیں جانا. اب عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ حکم امام آ گیا, میں نہیں جا سکتا. بس دوستو عبداللہ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ایک جملہ کہا کہ بیٹا سجاد, ارے عبداللہ زندہ رہتا ہے, زینب کے بازوؤں میں رسن بچ جائے, زینب کے سر سے چادر چھین گیا. بس یہ سننا تھا. اب تک عبداللہ کہاں رہے تھے, اب امام زین العابدین رونے لگے. کہا آپ نے صرف سنا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زینب کے بازو میں رستی بجائے کے. یسوع